السلام علیکم ناظرین، پروگرام آئین پاکستان احمد رضا قصوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زیب مرزا۔ ناظرین، پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ انڈیا نے دریائے چناب سے تقریباً 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کا رخ اپنے بیاس کے نہری نظام کی جانب موڑنے کے لیے کمپنیوں سے بولیاں مانگی ہیں اور اس کے خطے میں سنجیدہ نتائج ہوں گے۔ جمعرات کو میڈیا بریفنگ کے دوران چناب بیاس لنک ٹنل پروجیکٹ کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کا کہنا تھا کہ انڈیا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق انہوں نے خبردار کیا کہ پاکستان کی معیشت بلکہ خطے کے استحکام، بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کے لیے بھی خطرناک نتائج ہوں گے۔ پاکستان نے تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ہم مکالمے اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات جنوبی ایشیا میں مزید عدم استحکام کا باعث بنیں گے اور جس کے پورے خطے کے عوام کے لیے ممکنہ طور پر سنگین نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ دوسری جانب انڈیا کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اس منصوبے کی تشہیر کرتی نظر آتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اب اپنے پرانے اصولوں کے تحت نہیں کھیلے گا۔ 22 مئی کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر بی جے پی نے لکھا تھا کہ سندھ طاس معاہدہ کو معطل کرنے کے بعد اب بالآخر انڈیا اپنے مغربی دریاؤں کی صلاحیتوں کا ہائیڈرو پاور واٹر سیکیورٹی اور اسٹریٹجی استعمال کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد بی جے کی پوسٹ کے مطابق یہ ٹنل 8.7 کلومیٹر پر محیط ہوگا جو دریائے چندرا سے اضافی پانی بیاس کی طرف موڑ دے گا۔ انڈیا کے سرکاری ادارے نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن نے ہماچل پردیش ٹنل بنانے کے لیے گزشتہ مہینے ٹینڈر جاری کیا تھا۔ یہ ٹنل دراصل انڈین ریاست ہماچل پردیش کے ضلع کوکسار میں بنے گا اور انڈین خبر رساں ادارے نے آئی کے مطابق چناب بیاس لنک منصوبہ 2620 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو اس ہفتے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بھارتی فوج نے کہ آپریشن بلو سٹار کو 42 سال مکمل ہو گئے ہیں، جبکہ خود انڈیا جو اپنے آپ کو ایک جمہوریت کہلاتا ہے، سکھ برادری کو آج تک وہ انصاف نہیں دے سکا۔ آپریشن بلو سٹار کا آغاز 1 جون 1984 کو گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے سے ہوا تھا، جس میں ہزاروں نہتے مرد، خواتین، بزرگ اور بچے بھارتی فوج کی صفاقی کا نشانہ بنے تھے۔ امرتسر میں واقع سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر حملہ انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی تھا۔ ادھر برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور دیگر ممالک میں آپریشن بلو سٹار پر بھارت کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ مشرقی پنجاب پرکاش سنگھ بادل کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نااہل ہے، جبکہ سکھ مورخ ہرجندر سنگھ دلگیر کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کا سکھوں کے خلاف آپریشن بلو سٹار ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت انڈیا کے اندر اپنے خلاف چل رہی ہے۔ اور ایک اور بڑی چیز جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ہفتے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج تہران کے دورے پر پہنچے ہیں۔ تہران روانگی سے قبل محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ایران امریکہ مذاکرات پر گفتگو کی ہے اور وزیر اعظم نے وفاقی وزیر داخلہ کو مذاکرات کے حوالے سے خصوصی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع تک پہنچنے کے لیے کوششیں، مفاہمتی یادداشت ایک جاری ہے، جبکہ اسرائیل میں اس کے امکانات اور ممکنہ نتائج پر بھی بحث جاری ہے۔ ادھر اسرائیل کی میں ایک تشویش کا اہم پہلو یہ ہے کہ ممکنہ جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن پلان 2015 کے ایران جوہری معاہدے کے ترمیم شدہ ورژن سے ملتا جلتا ہوگا، جسے ایران کا جوہری پروگرام تو محدود ہو جائے گا، مگر یہ تہران کا میزائل نیٹ ورک، ڈرونز اور اس کے پراکسی گروہوں کو برقرار بھی رکھے گا۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں بہت سے حلقوں کو خدشہ ہے کہ ممکنہ معاہدہ جنگ کے آغاز میں طے کیے گئے اہداف کو پورا نہیں کرے گا، جن میں ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنا، تہران کے فوجی ڈھانچے کو کمزور کرنا اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے نیٹ ورک کو نقصان پہنچانا شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ جو مکمل فتح حاصل کرنے کی کوشش تھی یہ شاید ناممکن ہو، لیکن واشنگٹن سے ایران کے جوہری پروگرام اور حزب اللہ کی جانب سے درپیش خطرات کے حوالے سے واضح ضمانتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے پاس دستیاب ابتدائی آپشن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے کے حتمی متن پر اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کرے۔ ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں اسرائیل کے اہم مطالبات میں یورینیم کی افزودگی کو روکنا، میزائل پروگرام پر پابندی عائد کرنا اور عمل درآمد کا ایک سخت نظام قائم کرنا شامل ہونا چاہیے۔ اور اسرائیل اب بھی یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے کسی بھی ممکنہ معاہدے کو اس انداز میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے کہ وہ تہران کے لیے زیادہ سخت اور مہنگا ثابت ہو،
اسرائیلی حکام غالباً ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے رجوع کریں گے، اور جو 2015 کے جوہری معاہدے کا تجربہ ہے جسے جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن پلان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اسرائیل کو اس وعدہ پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کو ایک جامع معاہدے میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائے۔ آپ کو بتائیں کہ سن 2015 میں بھی جوہری مذاکرات کے دوران بنیامین نیتن یاہو کی حکومت تقریباً باراک اوباما کی حکومت کے ساتھ ایک کھلے تصادم میں بھی داخل ہو گئی تھی۔ اس لیول کا ان کے بیچ کانفلکٹ آ گیا تھا، اور امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی نے اس معاہدے کو روکنے کے لیے تشہیر، کانگریس میں لابنگ اور اپنی سیاسی نیٹ ورک کو متحرک کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے تھے۔ تاہم یہ تمام کوششیں سن 2015 میں بھی کے معاہدے کو بھی روکنے میں ناکام رہی تھی، لیکن اسرائیل اور امریکہ میں اس معاہدے کے مخالفین نے سیاسی اور میڈیا دباؤ جاری رکھا، اور بعد کے برسوں میں نیتن یاہو کی حکومت نے قرار دیے جانے کی کوشش کی اور تباہ کن جوہری معاہدہ اس کو قرار دیا تھا، اور اس کوشش کے نتیجے میں 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو سے دستبرداری بھی اختیار کر لی تھی۔ اب یہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی ہمارے دانے پر کھڑی ہے۔ پاکستان ان تمام صورتحال میں کس طرح اس صورتحال کو مینج کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات ان ایکسٹرنل افیئر سے لنکڈ ہیں جو اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ پاکستان فیس کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آئین پاکستان کے خالق اور آل پاکستان مسلم لیگ کے چیئرمین احمد رضا قصوری صاحب، جو تاریخ ہے ہمارے ساتھ اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے، اور ان سے یہ بات کریں گے کہ سر ماضی کا یہ جو سارا وقت ہے، یہ ساری صورتحال ابھی جو چل رہی ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سر بہت شکریہ آپ کا۔ فرمائیے گا کہ آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ہمارے ہمسائے کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے، وہ جو انڈیا اب ہمارے دریاؤں کے اوپر اپنی جو پانی کے جو رخ ہے موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ آج نہیں ایک عرصے سے کوشش تھی، لیکن اب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کو کسی جو ہے نا ایک ویران اور اس کو نا، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کو ویران کر دیا جائے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن بچا نہیں۔ تو فرمائیے کہ کیا اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح پاکستان ان چیلنجز سے نمٹ سکتا ہے؟ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں انڈس بیسن ریپلیسمنٹ پروگرام۔ رائٹ۔ اس کو جو ہے پایا تکمیل کو یہ اس کی نیگوسیشن پہنچی 1960 میں۔ رائٹ۔ اور 1960 میں ہندوستان کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کراچی تشریف لائے، اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب، اور یوجین بلیک جو کہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھے، وہ بھی کراچی تشریف لائے، اور وہ جو تھے ان کی سربراہی میں یہ جو تھا ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ طے پایا کہ جو ایسٹرن ریورز ہیں لائک اپنا بیاس، ستلج اور راوی جو ہیں، یہ تو ہندوستان کو دے دیے جائیں گے، اور جو ویسٹرن ریورز ہیں چناب اور جہلم اور انڈس وغیرہ جو ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئیں گے۔ تو یہ معاہدہ ہوا، اور اس میں ریپلیسمنٹ ورک دیا گیا کہ بہت ساری جو تھی لنک کنالز، اسی ایک اپنا دریا سے اس کو کنال کو نکال کے دوسرے دریا میں ڈالا گیا، پھر وہاں سے کنال میں اگلے دریا میں ڈالا گیا۔ اس طرح وہ جو کمی بیشی آئی پانی کی اس معاہدے کے طور پر، وہ ریپلیسمنٹ ورک کے ذریعے اس کو جو ہے فل اپ کیا گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، کہ انڈس بیسن ریپلیسمنٹ ورک۔ اس کے تحت ہمیں 2 ڈیم ہم نے بنائے، منگلا اور تربیلا، اور بہت سارے لنک کنالز ہم نے کی جو ایک دریا کو دوسرے دریا کے ساتھ کنیکٹ کرتی تھی، اور اس کا آئیڈیا یہی تھا کہ پانی جو ہے ویسٹرن ریور سے اس کو لنک کنال کے ذریعے ایسٹرن ریورز میں ڈالا جائے، جن کی اب اس معاہدے کے بعد پانی میں کمی بیشی آ گئی تھی۔ سو دس واز ڈیسائیڈڈ، اینڈ اس میں ایک میکنزم بھی رکھ دیا گیا تھا کہ اگر کسی وقت کوئی اس میں اختلافات کی کوئی گنجائش نظر آئے
تو اس میں ایک تھرو نیگوسیشن ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. اب حال ہی میں ابھی چند مہینے پہلے ایک بات سامنے آئی کہ انڈیا جو ہے وہ یہ انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کی شدید طریقے سے نافرمانی پر تلا ہوا ہے, اور وہ جو پانی جو ہمیں جو آتا تھا, پانی کا فلو جو ہمیں آنا تھا, اس کو بھی روک رہا ہے اور یا روکنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کا بھی آپ نے ایک ٹنل کا ذکر کیا. وہ ٹنل جو ہے وہ چناب سے نکالی جائے گی اور جا کے بیاس میں ڈالی جائے گی. تو اب چیز یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اب سامنے آ چکی ہوئی ہیں. تو چیز یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کو واضح الفاظ میں بے ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ پانی روکا تو یہ جنگ کے مترادف ہوگا, اور ایسی صورت میں پاکستان will be within its right to take any appropriate action to deal with the matter. So our stand is very clear, and we have made it very clear to Indians کہ یہ جو منصوبہ بندی آپ کر رہے ہیں پانی کو روکنے کی, اس کو پاکستان میں لائٹلی نہیں لیا جائے گا, بلکہ اس کو ایک جو جنگ ہے اسی وہ تصور کیا جائے گا. سو اب یہ پوزیشن ہے. یہ اس کی کئی میں آپ کو ایک یاد کرتا ہوں کہ 74 میں آئی واز ان انگلینڈ, آئی واز ممبر پارلیمنٹ, آئی واز ٹریولنگ انگلینڈ ایز اے پارلیمنٹیرین. وہاں میں نے جو تھا جو اپنا ایک جو انڈیا بنایا تھا ڈیم اپنا چناب کے اوپر, اس کا میں نے وہاں ذکر سنا اسی. اور کین یو امیجن کہ اس ڈیم کا ذکر جو ہے پاکستان میں کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا, اور لیکن میں وہاں سے نیوز پیپر وغیرہ بھی لے آیا, اینڈ دین آئی ساٹ اے ڈبیٹ ان دی پارلیمنٹ کہ یہ جناب جو ڈیم ہے چناب کے اوپر بن رہا ہے اسی وچ از اے ویسٹرن ریور, اور جس پر کہ پورا جو پانی کا فلو کا جو پر حق ہے وہ پاکستان کا ہے, تو وہ ڈیم وہاں ہندوستان بنا رہا ہے. تو یہاں پاکستان میں یا تو ایک ٹیکٹیکل خاموشی تھی یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے وہاں سے انگلینڈ سے وہ نیوز پیپر لایا اور اس کو میں نے اٹیچ کر کے میں نے ڈبیٹ جو ہے مانگی اپنے نیشنل اسمبلی میں, اور اس ڈیم کے بارے میں ڈسکشن ہوئی, اور پہلی دفعہ پاکستان کو پتہ لگا کہ چناب پر ایک ڈیم جو ہے وہ ہندوستان بنا رہا ہے. سو یہ ان کی یہ سوچ اور ان کی یہ کارکردگی کوئی آج نئی نہیں ہے, یہ ان کی پرانی ایک پلاننگ ہے, اور ایکچولی ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی اسٹرینگولیٹ, پاکستان کا ایک جو ہے جو معاشی طور پر اس کا گلا گھونٹ دیا جائے اس کی اکانومی کا, تاکہ یہ گھٹوں کے بل آ جائے اور پھر ہم سے کوئی التجا کرے اور ہمارے ساتھ جو ہے ہماری ٹرمز پر کوئی اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہو سکے. سو یہ چیزیں ہیں جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, اینڈ دس از اے ویری سیریس میٹر, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ پاکستان کے جو اسپوکس مین ہیں فارن آفس کے مسٹر اندرابی, ہی ہیز میڈ اٹ ابنڈنٹلی کلیئر ٹو انڈیا کہ ان کیس اگر انڈیا اس پروجیکٹ میں پروسیڈ کرتا ہے اور بائی اینی چانس جو رن آف اس کو کہتے ہیں رن آف دی واٹر, اس رن آف واٹر کو ڈسٹرب کرتا ہے, تو دیٹ ول بی کنسیڈر این ایکٹ آف ایگریشن. سر یہ تو ابھی ریسنٹلی جیسے نا 15 مئی کو 2026 کو بھی جو یہ آربیٹریشن کا جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ ہے اس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ بھی دیا ہے. اس کے باوجود دیکھیں تو انڈیا کی جو ہٹ درمی ہے وہ قائم ہے, وہ کسی بھی انٹرنیشنل لاء کو
ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب پاکستان نے تو کوشش کی ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنے بھی پلیئرز ہیں لوگوں سے بات کی جائے کہ اگر دنیا کے اندر امن رہے گا تو پھر ہمیں ایشیا کے اندر پاکستان اور انڈیا کو ایک دوسرے کو احترام کرنے سے ہی رہے گا. اگر ہم یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر ایسی بات ہے کہ اگر پاکستان کو بنجر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پاکستان تو خاموش نہیں رہے گا. اور یہ انڈیا شاید اپنی اس پار کے اندر ہمارے اس معاملے کو سمجھ رہا ہے کہ ہم شاید ایک تھریٹ خالی دے رہے ہیں, لیکن مستقبل میں تو بڑی جنگ کا امکان تو نظر آتا ہے. ظاہر پاکستان تو رکے گا نہیں. اگر آپ ہمارے خلاف اس لیول کی ایگریشن پہ آئیں گے تو پاکستان کو بھی تو کوئی نہ کوئی جواب دینا ہوگا, جو کہ پاکستان ابھی تک یہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوں, لیکن ان کی طرف سے کوئی نظر نہیں آتا. اب انٹرنیشنل جتنی بھی بڑے پلیئرز ہیں, چائنا ہو گیا, پاکستان نے ابھی یہی اپیل کی ہے کہ آپ اس معاملے کو کسی طریقے سے سالو کیا جائے. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا مجھے وہ نام یاد آ گیا, وہ جو ڈیم بنا رہے تھے 74 وغیرہ میں, جناب اس کا نام تھا سولار ڈیم. سولار ڈیم جی. تو سولار ڈیم کا جو ہے کنسٹرکشن دے اسٹارٹیڈ سم ٹائم بیک ان 1974. سر میں آپ سے جواب لوں گا, یا ناظرین ایک وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی انڈیا نے جو دریائے چناب پر تقریباً 19 لاکھ ایکڑ فٹ پر پانی کا رخ موڑنے کے لیے جو پروجیکٹ شروع کیا اس حوالے سے, اور ابھی تک جو ساری ماضی کی تاریخ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے احمد رضا قصوری صاحب تاریخ میں وہ چیزیں بتا رہے تھے کہ جو ماضی میں بھی انڈیا کرتا آیا ہے اس حوالے سے. سر وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جو بریک سے پہلے آپ نے کہا تھا, فرمائیے گا ذرا. ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہندوستان کا پرانا ایک پالیسی ڈیسیژن ہے کہ پاکستان کو فائنانشلی اتنا چوک کر دیا جائے کہ یہ بالکل اپنے پیروں پر گر جائیں. رائٹ. اور یہ کوئی آج کا نہیں ہے, یہ بہت پہلے کا ہے, لیکن اب انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. اب ذرا نمایاں ہو گیا. اب نمایاں ہو گیا, کھل کے سامنے آ گیا کہ ہم پانی کو, آپ کا جو ہے رن آف دی واٹر کو وہ ڈسٹرب کرنے لگے ہیں. بالکل صحیح ہے. وچ از ناٹ دی انٹینشن آف دی انڈس بیسن ٹریٹی. انڈس بیسن ٹریٹی میں یہ کہا ہے کہ رن آف واٹر جو ہے وہ فریلی چلے گا. اسی آپ ٹھیک ہے اپنے ڈیم رن میں اس کے بعد جو پانی ہے وہ چلے گا رن آف واٹر, اس کو آپ کلوز نہیں کر سکتے. اب جب انہوں نے یہ ذکر کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفٹر 10 مئی 2025 کو جو پاکستان نے ان کو ایک ڈیسائسو ملٹری ڈیفیٹ دی ہے انڈیا کو, نمبر 1, اور آج جو پاکستان کا انٹرنیشنلی جو عظمت اس کو مل رہی ہے اور دنیا میں اس کا ایک مقام ہے ایز اے میڈیٹر بٹوین دی ٹو پارز, دی ایران اینڈ امریکہ کے درمیان ایک جو رول پاکستان پلے کر رہا ہے, اس سے پاکستان کی جو اہمیت ہے انٹرنیشنلی بہت بڑھ گئی ہے. سو اس بیک گراؤنڈ میں جب ہم ان کو وارن کرتے ہیں کہ آپ کا نے اگر پانی روکا تو یہ اٹ ول بی این ایکٹ آف وار اگینسٹ پاکستان, اور پاکستان اس کا اپروپریٹ ایکشن لے گا. ناؤ اٹس ویری کلیئر ٹو انڈینز, کیونکہ ہم نے 10 مئی کو وہ اپنی ملٹری اسٹرینتھ or ability to deal with India, we have established internationally, or India recognize it, accept it, and internationally جو ہمیں جو اس وقت پذیرائی مل رہی ہے اور جو ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے ڈفرینٹ دنیا کے کیپٹلز میں ایز اے پیس میکر, وہ اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان کی یہ ان کو تھریٹ کہ اگر تم نے روکا تو اٹ ول turn into a big conflict. India will take it very seriously. تو اب سر یہ اگر اس طرح کا اس کا رویہ رہتا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑے کانفلکٹ کی طرف شفٹ ہوگا, تو اب اس کانفلکٹ کا دنیا کو ابھی سے ادراک تو ہے,
اور کوئی نہ کوئی سلوشن تو نکالنا ہوگا. ابھی ریسنٹلی جب وزیر اعظم گئے بیجنگ میں, وہاں شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے اس جو بیانیہ ہوا اس کے اندر جو ایک جو تھی وہ آبی معاہدے کے اوپر بھی بات ہوئی کہ آبی سلسلے میں ہمارا تعاون جاری رہے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ چائنا نوز کہ ہمارے جو اگر ان سارے جو آنے والے وقت میں پاکستان کو بڑا چیلنج ہوگا, تو چائنا ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ اگر کھڑا ہوگا تو اس کے بھی اسٹریٹجک جو اہداف ہیں تبھی اچیو ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی تو آلریڈی بارڈر کے اوپر اس طرح کے تحفظات ہیں, تو اس کو بھی رول ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے it is not oblivious of our very close relations with China. رائٹ. اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے اسی, اور وہ ہمارا جو ہے ابھی ہم نے کوئی 70 سال کی جو ہماری رفاقت ہے اس کا ہم نے دونوں ملکوں نے جشن منایا ہے. اور پھر یہ بھی میں کہوں کہ ابھی جو ہے پریزیڈنٹ پوٹن نے, ولادیمیر پوٹن نے بہت بڑا ٹریبیوٹ دیا پاکستان کو. جب انڈین جرنلسٹ نے کہا کہ یہ بہت بڑی پاکستان جو ہے وہ چائنا کے تابع چلتا ہے, ان کی مرضی کی وجہ, تو اسے کہا نو سرٹنلی ناٹ, پاکستان از ایبسولوٹلی این انڈیپینڈنٹ کنٹری اینڈ دے ہیو دیئر انڈیپینڈنس تھنکنگ اینڈ انڈیپینڈنس اپروچ ٹو دی انٹرنیشنل ایشوز. Now this is a huge big compliment coming from the international president of Russia. Yes. See. So therefore, India now knows our diplomatic position that we are not alone in the international world. International world is now very heavily leaning towards Pakistan. And agar Pakistan جو ہے اس سپورٹ کے بنیاد پر انڈیا کو آنکھیں دکھاتا ہے, صرف آنکھیں ابھی دکھائی ہم نے, ابھی ان کے ہاتھوں کو مروڑا نہیں ہے, تو وہ ہندو اتنا سینسیبل ہے, دے آر ویری سمجھدار ہیں ان چیزوں میں, وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان مینز بزنس. سو دیئرفور میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے کہ دے ول ناٹ پروسیڈ فردر ان دیئر ڈیزائن. اینڈ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اس کے جو ان بلٹ اس کے اندر ہی جو طریقے دیے ہوئے ہیں ٹو سالو دی پرابلم, اس پر وہ اسی راضی ہوں گے اور وہ پھر بیٹھ کے وہ چیزیں طے ہو جائیں گی. دیکھیں ایک طرف یہ جہاں انڈیا دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے اندر بڑا پرامن ہے, ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں, وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں, وہاں پہ سکھوں کے ساتھ جو زیادتیاں, یہ آپریشن بلو سٹار جو جون 1 1984 میں جو گولڈن ٹیمپل پر ان لوگوں نے یہ حملہ ہوا تھا اور 79 لوگوں, بزرگوں, بچوں کو صفاقانہ طریقے سے مارا تھا, تو ابھی تک وہاں پہ ان لوگوں کی سنوائی نہیں ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک نظریہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا جو کہ پاکستان کے لیے تھا, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا اپنے انٹرنل معاملات کو سالو کرنے کی بجائے ایکسٹرنل معاملات کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا ہے؟ تو پہلے تو اس معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ اپنی ان معاملات کے اوپر کام کرے, نہ کہ ہمارے ہمسایوں کے اندر اپنی یعنی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ کو پہلے تو بڑا ایک کرٹیکل انالیسس کرنا پڑے گا کہ انڈیا جو ہے دنیا کو بیچتا کیا ہے. رائٹ. انڈیا دنیا کو بیچتا ہے دو چیزیں, کہ ایک وی آر دی لارجسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ, دوسرا سیکولرزم. بالکل ایسے ہی. اب چیز یہ ہے کہ یہ اب ہمارے وزارت خارجہ اور ہمارے جو ڈپلومیٹس اسٹیشن ابراڈ ہیں, یہ اب ان کا کام ہے کہ وہ ود اے ڈرم بیٹ دنیا کو بتائیں کہ یس یہ ہم کنسیڈ کرتے ہیں کہ انڈیا از اے لارجسٹ ڈیموکریسی, اس میں سے کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اگلا سوال ہے کہ از انڈیا اے ریئل ڈیموکریسی؟ آنسر از نو, انڈیا از ناٹ اے ریئل ڈیموکریسی. انڈیا از اے برہمن ڈیموکریسی, جہاں برہمن کے اور رائٹس ہیں, کشتری کے اور ہیں, شودر کے اور ہیں, اور دلت بیچارے کے تو رائٹ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کا جو رول ہے وز منارٹی, وہ چاہے کرسچن منارٹی ہوں گوا میں, چاہے وہ مسلم منارٹیز ہوں آل اوور انڈیا. اب 26 کروڑ لوگوں کو آپ منارٹی نہیں کہہ سکتے. 26 کروڑ لوگ منارٹی نہیں ہوتے, وہ حصے دار ہوتے ہیں.
اسی وہ حصے دار ہیں ہندوستان کی جو آزادی میں مسلمان ایک حصے دار ہیں. دے آر ناٹ اے منورٹی. اسی اور یہ ہمیں بھی کہنا چاہیے اور یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی باقی دوہل کہنا چاہیے کہ وی آر ناٹ اے منورٹی. ہم تو حصے دار ہیں. ہم ہیں وہ جنہوں نے قربانیاں دے کر وہ چاہے اپنا محمد علی جوہر کا رول ہو یا اور سر سید احمد خان کا رول ہو. یہ بڑا ڈسٹنگش رول ہے مسلمانوں کا ان دی آزادی ہند. سو دیئرفور ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ انڈیا از ناٹ اے ڈیموکریسی. اور انڈیا جو ہے سیکولر بھی نہیں ہے. انڈیا سیکولر بالکل نہیں ہے. سیکولر تو آج سے میڈیول انڈیا میں آج سے 400-500 سال پہلے جلال الدین محمد اکبر واز اے سیکولر کنگ. اس کا جو ڈیفینس منسٹر تھا اس کا فائنانس منسٹر راجہ ٹوڈرمل, اس کا ڈیفینس منسٹر راجہ ابھی نام آ جائے اس کا تو دونوں ہندو تھے. تو چیز یہ ہے کہ آج کیا 2026 میں ہندوستان میں کسی مسلمان کو ڈیفینس منسٹر یا فائنانس منسٹر ہندوستان بنائے گا؟ آنسر از نو. تو چیز یہ ہے کہ ہمیں بڑا اگریسولی وی ہیو ٹو ٹیل ٹو دی انٹرنیشنل ورلڈ کہ انڈیا از نائدر ڈیموکریٹک نار سیکولر. It is a Hindu state. It's a Hindu state which is working for Akhund Bharat and Hindutva. Hindutva. So therefore, that is the image we should try to build up in the international world. اور اس کے لیے ہمارے ڈپلومیٹس ہیو ٹو پلے اے ویری ویری میجر رول انسٹیڈ آف سٹنگ ان دیئر کوزی آفسز ویر ایور دے آر پوسٹڈ. دے شوڈ بی گوئنگ اینڈ گیونگ اے ٹاک ٹو دی یونیورسٹی, ٹو دی اس وہاں کے پریس کو, وہاں کے پولیٹیشینس کو, وہاں کے وہ بزنس گروپ جو کہ ساؤتھ ایشیا میں بزنس کرتے ہیں, جن کو اس خطے کے بارے میں کافی علم ہے, ان کو جا کے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ انڈیا جو کلیم کرتا ہے ڈیموکریٹک اسٹیٹ اینڈ سیکولر, دے آر ناٹ. اچھا سر, جو ابھی اس پورے خطے کے اندر جو اسپیشلی دیکھیں تو ہمارے مسائل کے اندر بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. ہمارے ایک طرف افغانستان ہے جس کے اندر انڈیا پینیٹریٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے, اور وہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے اس میں اجیت دوول نے بھرپور کوشش کی کہ رشیا کے اندر لوگوں کے ساتھ ڈپلومیٹکلی جو ہے نا وہ سپورٹ کی جائے, ان کے معاملات کو جوڑا جائے. دوسری جانب اب ہمارے ایران کے اندر ایک جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے, جو کہ اب ہمارے وزیر داخلہ جو ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں. اب میرے خیال سے کہ حتمی شکل میں تو داخل ہو چکا ہے, اس کی کوئی مزید جو ہے نا اس میں کوئی, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے لاسٹ ویک کہا تھا کہ اس ہفتے تو اس کی کم سے کم جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی آؤٹ کم نظر آئے گی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ اگر ایران امریکہ کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, اٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ. ایک تو یہ ہے کہ تاریخ میں بین انٹرنیشنل جو ہسٹری ہے اس میں اٹ ول بی نون ایز اسلام آباد ایگریمنٹ. رائٹ, اور تاریخ میں لکھا جائے گا, تاریخ میں لکھا جائے گا. اینڈ اسلام آباد مین پاکستان. تو پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان برنگنگ ٹو وارنگ فیکشن ٹوگیدر آن اے کانفرنس ٹیبل, آن اے ڈائلاگ ٹیبل, اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی اس وقت انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ہے. سو دیئرفور پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے 10 مئی 2025 کے بعد جو ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں جو رول ملا ہے, دیٹ سم تھنگ ریمارکیبل. اور اس میں فیلڈ مارشل آسن منیر صاحب کا ایک بڑا رول ہے. وہ انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لے کر ہی واز کانسٹنٹ ان ٹچ ود دی پریزیڈنٹ آف امیریکا آن دا ٹیلیفون. ہی وینٹ ٹو ہمسیلف ٹو ایران, اینڈ یہ 3rd ٹائم جا رہے ہیں اپنے, آج چلے گئے ہیں منسٹر فار انٹیریئر مسٹر نقوی. سو آل دیز جو اسٹیپس پاکستان لے رہا ہے, دے آر انڈیکیٹو آف دی فیکٹ کہ ہاؤ much we are interested
in the world peace, in the regional peace, and in the prosperity and the peace of the world, you see. کیونکہ we were very close to the third world war. اگر تھوڑا سا کوئی سلپ ہو جاتی اور تھوڑی سی کوئی کسی طرح سے زیادتی زیادہ بڑھ جاتی تو اٹ کوڈ ہیو ریزلٹڈ انٹو اے تھرڈ ورلڈ وار. ایسے ہی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں, پھر جو ہوتے ہیں آپ کے اتحادی کو ادھر سے جوڑنے شروع ہوتے ہیں, کوئی ادھر سے جوڑنے شروع, اینڈ دیٹ ٹرن انٹو اے ورلڈ وار. سو پاکستان نے ایسے ہی موقع کی نزاکت سے آشنا ہونے کے بعد پاکستان نے جو ایک پازیٹیو ڈپلومیٹک رول زیوم کیا اور جس کو ورلڈ نے ریکگنائز کیا, بالکل, that is something remarkable, and that will give Pakistan in the international history جب لکھی جائے گی کہ at this juncture how the third world war was averted, so Pakistan's name will emerge as one of the most prominent name in the community of nations. اچھا سر, اس میں جو ایک جو تیسرا فریق بنتا ہے اگر, تو اب جو میڈیا میں تو زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا, وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کو اس میں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے, جیسے 2015 میں باراک اوباما کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا, تو لیکن پھر بھی انہوں نے جوئش لابی کو بڑا ایکٹیو کیا تاکہ امریکہ کے اندر جو اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے, اسرائیلی جو حکومت ایک ناجائز حکومت ہے, اس کے مفادات کو ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے نمایاں کیا جائے تاکہ اس میں مشکل پیدا کی جائے, اور جتنا بھی اس کی کوشش ہو سکتی ہے کہ اس معاہدے میں زیادہ سے زیادہ جو ایران کا نقصان کیا جائے. تو کیا دیکھتے ہیں اس کے کیا تحفظات ہیں, وہ کیوں اس چیزوں کو اسپوائلر کی طرف لے کے جائے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے اپنا عمر کہ جو اسرائیل ہے اس کی امریکہ کے اندر بہت پاورفل ان روڈ ہے, رائٹ, اور وہ 3 ایریاز میں ہے. پالیٹکس, سیاست, اسی اپنا جرنلزم, رائٹ, اسی جتنا بھی ٹاپ کے نیوز پیپر اور جو ٹی وی چینلس ہیں, دے آر کنٹرول بائی دی, اینڈ تھرڈلی معاشیات, اسی اکانومی. سو اسرائیل جو ہے وہ اس کے پاس جو یہ اسٹرنگس ہیں, 3 اسٹرنگس اس کے ہاتھ میں ہیں, وہ جب بھی وہ اسٹرنگس کو ہلاتا ہے تو امریکہ لائک اے کٹ پتلی وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے. سو اسرائیل ہیز گاٹ اے ویری پاورفل ان روڈ ان دی امیریکن سسٹم, رائٹ. تو اب بھی دیکھیں نا کہ پیس گاڈ ہو چکا ہوا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا غازہ کے اندر انہوں نے کوئی ابھی تک فیو تھاؤزنڈ سے زیادہ لوگ پیس کارڈ کے بعد مار دیے ہوئے ہیں. وہ بیروت میں ایک بندے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہزاروں بندے مار دیے ہوئے ہیں. سو جو اسرائیل کا جو پالیسی ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل. تو گریٹر اسرائیل اگر یہ صلح ہو جاتی ہے اور ایوری تھنگ کم ٹو اے گرائنڈنگ ہالٹ, اور ایران ایز اے پاورفل کنٹری ایمرج ہوتا کہ جس نے کہ سو کالڈ سپر پاور امریکہ کو کنٹین کر لیا اور دے براٹ دیم ٹو دا نیز آن اے کانفرنس ٹیبل, رائٹ. تو اس کے بعد اسرائیل کی پوزیشن خطے میں بڑی کمزور ہو جائے گی, رائٹ. اور اسی لیے اس کو اس وقت تمام دنیا جو یاد کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے دے آر اسپوائلر. یہ جو ایگریمنٹ جو بننے لگتا ہے, قریب آنے لگتا ہے, اس میں جو اسپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے, کیونکہ اسرائیل کو یہ جو ایگریمنٹ ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین امریکہ اینڈ ایران اینڈ برنگنگ دی ہاسٹائل ریلیشن ٹو اے گرائنڈنگ ہالٹ, اور جو آبنائے ہرمز ہے وہ کھول دی جائے گی. امریکنز جو ہیں انہوں نے جو اپنا راستہ روکا ہوا ہے اپنا ہرمز کو, اپنے ایئر کرافٹ کیریئر, اپنا اس کے جو دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کے ذریعے روکا ہوا ہے, تو وہ جب ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے ریموو ہو جائیں گی تو دنیا سکھ کا چین لے گی, اور اس وار نے جو دنیا کی اکانومی کو
because oil is one of the most important ingredient for Right. the world economy. تو وہ جو 20% آئل اسٹیٹ آف ہورموز سے نکلتا تھا اس کے اسٹاپیج کی وجہ سے تمام دنیا کی شیئر مارکیٹس جو ہیں کلیپس کر چکی ہوئی ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے. ایسی صورت حال میں اگر ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے لیے بھی ایک سکھ کا سانس ہوگا. لیکن اسرائیل جو ہے انفارچونیٹلی ول ناٹ بی ہیپی. بالکل. ابھی دیکھیں جو انہوں نے بھرپور کوشش کی ایران کو کسی طریقے سے زیر کیا جائے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال بنی نہیں. لبنان کے اندر ابھی تک ان کے چل رہے حملے کر رہے ہیں. ابھی بلکہ ایک بڑی جو ایک چیز نظر آتی ہے کہ لیبنیز پریزیڈنٹ ہے جوزف اون جو ہے، انہوں نے بیان دیا کہ جی ایران جو ہے وہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ لبنان کو استعمال کر رہا ہے. عباس اراغچی نے کہا کہ جی آپ ایک واضح تقسیم کی کوشش کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ اسرائیل اپنا پینیٹریشن کر رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے حزب اللہ اور وہاں کی لبنان کی حکومت کے بیچ میں ایک درار ڈالی جائے تاکہ اس حصے کو تقسیم کیا جائے، اور جو کہ بیسیکلی اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا ایک ایجنڈا نظر آتا ہے. تو اس صورتحال میں اگر ایران کھڑا ہے لبنان کے ساتھ اور اپنے موقف پہ قائم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا موقف زیادہ مضبوط بھی ہے تو یہ معاہدہ ہو بھی جائے گا؟ یہ بھرپور کوشش کرے گا کہ اس صورتحال کو کسی نہ کسی ڈائیورٹ کیا جائے؟ یا 2015 میں جیسے اوباما کے دور میں انہوں نے صورتحال بنائی تھی کہ امریکہ کے ساتھ کانفلکٹ میں جا سکتے ہیں یا امریکہ اس کو سپورٹ کرتا رہے گا یہاں پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے اس وقت جہاں یہ ٹاکس جو ہے رکی ہوئی ہیں وہ اس کے دو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لبنان میں جو اپنا اسرائیل کا ایگریشن ہے دے شوڈ اسٹاپ اٹ. ایبسولوٹلی ایران کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ دے شوڈ اسٹاپ اٹ. اینڈ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اپنا جیرلڈ فورڈ جو ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر جیرلڈ فورڈ، اس کو وہاں سے ریموو کر دیا جائے تاکہ there should be a free access to the international countries to buy the petrol from Gulf countries and they should take it back. See, تو یہ دو چیزوں پر جو ہے اس وقت معاملہ رکا ہوا ہے. اینڈ ہوپفلی it will be resolved. بہرحال جو اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سیز فائر از آن اینڈ ابھی تک کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی جہاں کہ آپ کہیں کہ سیز فائر کے ڈسکنٹینیو ہو جاؤ پھر وار اسٹارٹ ہو جاؤ. چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، وہ دیٹس اے پارٹ آف دی گیم. کو وہ کبھی امریکن کر دیتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے اپنا ترکی بترکی جو ہے وہ ایران دے دیتا ہے. تو وہ تو اپنی جگہ ہے. اور میں بتاؤں ابھی میں پچھلے دنوں میں ایک امریکن جو ہے اپنا پولیٹیکل کریٹک اس کا میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا. اسے کہا جی کہ جو امریکہ ہے وہ صرف کلیم کر رہا ہے 15 باڈی بیگس اسی تھی، لیکن اسے کہا جو ہماری اسیسمنٹ ہے ابھی تک کوئی 750 کے لگ بھگ امریکن جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہوئے، مارے جا چکے ہوئے ہیں. دیٹس وائی جو ہے اپنا ٹرمپ جو ہے 15 لوگوں کے مرنے سے تو وہ اتنی بڑی جو ہوتی ہے ریاست گوٹینٹی ایک دیتی ہے 750 اور بلینز آف روپیز کا ان کا نقصان ہو چکا ہوا ایسی تھی. اور جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر جو ہے اس کے اکنامک اثرات ہوتے ہیں. اور امریکن جو پبلک ہے دے آر ویری واچفل اباؤٹ دیئر ہوم اکانومی. جو دیکھتے ہیں کہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، تو دے اسٹارٹ ییلنگ، دے اسٹارٹ ٹاکنگ. سو therefore as the mid-time elections are very close, so Mr. Trump is aware that American public is absolutely against this uncalled for war, and they are not supporting this war at a national level. اور ابھی بھی جو پچھلے دنوں میں جو اپنی دونوں ہاؤسز کی جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے، صرف 8 ووٹوں سے وہ قرارداد
فیل ہو گئی ہے تو 8 ووٹ کسی نے اکٹھے ہو جائیں گے. اینڈ اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ از آلسو از ویری اسکیئرڈ that there is a possibility of impeachment proceeding under the Constitution of the United States of America. So therefore, Mr. Trump is under tremendous pressure. You see, اس لیے یہ جو اپنا اس کی کوشش یہ ہے کہ اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں اس نے جو ہے یاہو کے ساتھ جو ٹیلی فون پر اس کی بےعزتی کی ہے کہ اس کو گالیاں تک دی ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہ کر تم مرڈر ہو چکے ہوتے, تم جیل میں ہوتے, یو آر دیئر بیکاز آف می. تو جس پر اس کو پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا جی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کوئی, لیکن اس میں اٹ واز ناٹ ویری سیریس. وائی ناٹ سیریس وین اے ہیڈ آف اسٹیٹ میک اے پبلک اسٹیٹمنٹ, ایوری ورڈ از minced word. It is always meant to be as it is. It has to be taken. You see, so therefore, even America کے اندر جو ہے اس سے بڑی ڈسٹرسٹ ڈیولپ ہو چکی against the Jewish lobby, and the Netanyahu graph is almost reduced to the ground. You see, so in these circumstances, you see, Mr. Trump has got no other option but to settle things so that American economy regain its lost strength, and so that in the coming election result should be much better in his favor. So that is his problem. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے زوال کا وقت بڑا قریب ہے, اور امریکہ کے زوال کا وقت بڑا قریب ہے. ہاں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں لانگ ٹائم بیک کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں جاتا رہا تھا امریکہ, اور یہ میں پچھلے کوئی 20-25 سال سے سن رہا ہوں. رائٹ. جہاں وہاں امریکہ میں بھی, جیسے آپ کو پتا مشرقی پاکستان میں ایک ڈبیٹ ڈیولپ ہوئی تھی کہ بھائی پٹسن تو ہم اگاتے ہیں اور اسے زر مبادلہ تو ہم کماتے ہیں, لیکن وہ ری بلڈ کون سا ہو رہا ہے, اسلام آباد ہو رہا ہے, ویسٹ پاکستان ہو رہا ہے. اسی تو دیٹ واز ون آف دی ریزن آف بریک اپ. امریکہ میں بھی یہ تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 65% جو اکانومی ہے وہ ویسٹ کوسٹ سے کمائی جاتی ہے, اور 35% اکانومی فرام اپنا ایسٹ کوسٹ سے کمائی جاتی ہے. لیکن جو اس پیسے کا جو خرچہ ہے جو ڈیولپمنٹ پر, وہ 60% اپنا ایسٹ کوسٹ پر ہے, 40% اپنا جو ہے آن دی ویسٹ کوسٹ ہے. سو وہاں بھی یہ ایگزیکٹلی اسی قسم کی ڈبیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے جیسے کہ مشرقی پاکستان میں ڈیولپ ہوئی اگینسٹ ویسٹ پاکستان. سو امریکہ از ناٹ اے نیشن. اس سے ایک بہت سارا چیزوں کا ایک مربع ہے اسی, اور بہت ساری قومیں ہیں. پاکستان کے جو خارجہ محاذ پر جو کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن وقت کی کمی ہے, اس کے بارے مزید بھی ڈسکس کی جا سکتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.